إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایک قوم سے، چند لوگوں سے، ایک جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا ان کے ساتھ الحاق نہیں ہے۔ اس کے دو مفہوم ذکر کیے گئے ہیں جملے کے، کہ اس نے ان سے ملاقات کی ہی نہیں، دنیا میں ان سے ملا نہیں، اور دوسرا مفہوم ہے کہ وہ شخص ان کے مقام اور مرتبے تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ جس قوم سے وہ محبت کرتا ہے وہ بہت اونچی قوم ہے اور اس کے اعمال اس کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کل قیامت کے دن آخرت کے منازل اللہ تعالیٰ اس میں اپنا فضل والا یہ معاملہ کرے گا کہ بندے نے ایک عمل کیا ہے اور وہ محبت ہے کسی قوم سے، جس نے جس قوم سے جس انسان سے محبت کی ہوگی کل وہ انہی کے ساتھ ہوگا آخرت میں۔ ان دنوں میں بزرگان دین، شخصیات اسلام جو دین کی بنیادیں ہیں، دین کے قواعد ہیں، جن سے دین اسلام کا آغاز ہوا، ان کا تذکرہ اچھائی میں بھی ہوتا ہے اور برائی میں بھی کرتے ہیں لوگ۔ کچھ تو اچھائیاں ان کی بیان کی جاتی ہیں، کچھ خامیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان خامیوں میں سے کچھ خامیاں جھوٹی ہوتی ہیں، افسانے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ان سے سرزد ہوئے تھے، جس میں ان کے تذکرے سے، ان باتوں کے کہنے سے ہم ان کی محبت میں اپنے دل میں کمی پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک شخصیت کا تذکرہ کیا تھا اصحاب کرام میں سے، آج بھی ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور اس شخصیت کا انتخاب بھی اسی بنیاد پر ہے جس بنیاد پر پچھلے جمعے ایک شخصیت کا تذکرہ ہوا تھا۔ یہ شخصیت ہے، کہتے ہیں صحیح بخاری میں، مسلم میں، ان کے بیٹے ہی ان سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں کہ جس دن میں اسلام لایا تھا، ما اسلم احد فی الیوم الذی اسلمت فیہ، اس دن کوئی مسلمان نہیں تھا جس دن میں اسلام لایا تھا۔ وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ، 7 دن ایسے میری زندگی کے گزرے ہیں کہ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، میں اسلام کا 1/3 1/3 حصہ ہوتا تھا۔
3 لوگ مسلمان تھے، آزاد مرد 3 مسلمان تھے، ان میں تیسرا میں تھا، اور یہ تھے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا مشہور نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن مالک بن احیب الزہری القرشی المکی ابو اسحاق، مشہور صحابی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت چل رہی تھی، چھپ کر آپ دعوت دیتے تھے، اس وقت یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کی تو بات ہی کچھ اور ہے، عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگ ان کی دعوت پر اسلام لائے ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن لوگوں کو 10 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی قرار دیا ہے، آغاز میں اسلام لائے تھے۔ اور اسلام سے پہلے اپنی 17 سالہ زندگی انہوں نے قریش کے ساتھ رہ کر بہادری کے ساتھ گزاری، تیر اندازی سیکھی، تیر بنانا سیکھے، تیر چلانا سیکھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام بھی ثلث میں تھا، 1/3۔ اور جس آدمی نے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس آدمی نے اول رجل رما سہمن فی سبیل اللہ، جس آدمی نے سب سے پہلا تیر اللہ کی راہ میں چلایا تھا جہاد میں، مسلمانوں میں، فی سبیل اللہ، اسلام کی تاریخ میں پہلا تیر چلانے والا بھی میں ہی تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غزوہ ان کا ایسا نہیں گزرا جس میں شریک نہ ہوئے ہوں، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، بلکہ احد میں تو سعد بن ابی وقاص کے متعلق سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی زندگی میں اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخصیت کے لیے اپنے ماں باپ کو اکٹھا کر کے اس کے لیے دعا دی ہو۔ آپ ایک جملہ سنتے ہیں نا ممبر سے، ایک جملہ مشہور ہے، رب فدا کا ابی و امی، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ تو صحابہ، ہم بھی نعرے وارے ہمارے لگتے ہیں نا، بینر لگے ہوئے ہوتے حرمت رسول پہ، جان بھی قربان ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جس شخص کے متعلق میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا ہو، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تو اپنے تیر برساتا رہے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف اس ایک صحابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ سنے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی احد کے میدان میں میری تیر نکال کر پکڑانے والا کوئی شخص تھا تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ میں آگے کھڑا ہوا تھا، دفاع کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سامنے کھڑے ہو کے فرنٹ پہ۔ اپنی ایک بھرپور انہوں نے زندگی گزاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر غزوے میں شریک رہ کر، اور بعد میں بھی ان غزوات کے سلسلے میں آگے بڑھے، اور اس انداز میں آگے بڑھے کہ قادسیہ کا میدان فتح ہوا ان کے ہاتھوں۔ اس میدان کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آیت پڑھی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بات تو زبور میں لکھ دی تھی، اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ کسرا، جو آج آپ کی عراق اور یہ ایران کی زمین ہے، جہاں پر پہلے آگ کو پوجا جاتا تھا، آگ کی عبادت ہوتی تھی، اس جگہ کو فتح کر کے اللہ کی عبادت سے معمور کرنے والی شخصیت پورے عراق کو، پورے ایران کو، ان علاقوں کو عمر ابن خطاب کے دور خلافت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت تھے جو لیڈ کر رہے تھے۔ اور اس مقام پہ بھی جب یہ اس علاقے میں داخل ہوئے، وہاں پر یہ آیت پڑھی انہوں نے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناها قوما آخرین، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے بنی اسرائیل کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ یہ اللہ کا ایک سلسلہ ہے، یہ اللہ کا ایک معاملہ ہے کہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، قومیں آتی ہیں، قومیں جاتی ہیں۔ یہ آگے آگے فرنٹ پر رہی ہے شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑی تھی ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت بڑی تھی ان سے، بڑی ان سے محبت سے پیش آتے۔ یہ بنی زہرہ سے تھے، ان کا تعلق خاندان قریش میں بنو زہرہ سے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی بنو زہرہ سے تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث ایک دن یہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر فخری انداز میں کہا کہ یہ میرے ننیال والے ماموں ہیں، ھذا خالی فلیرنی امرؤ خالہ، یہ تو میرے ننیال والے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی ننیال والا ہو تو اسے دکھائے۔ اپنی رشتہ داری، اپنا مقام، اپنی منزلت ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نزدیک بڑی گہری تھی، بڑی مضبوط شخصیت تھے، بڑے دین کے سمجھدار آدمی تھے۔ لیکن 3 طرح کے
مواقع ان کی زندگی کے اہم ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مواقع۔ اس میں سے پہلا موقع ہے جب یہ اسلام لائے تھے، ان کے اسلام کے متعلق بات پھیل گئی۔ مسند ابو یعلا میں ہے، اور تقریباً ہر جو بڑی تفسیر کی کتاب ہے اس میں یہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ آیت وہ کہتے ہیں میرے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ مجبور کریں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر تو ان کی بات نہ ماننا، لیکن پھر بھی دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ رہنا ہے، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ کہتے ہیں آیت تو اللہ نے میرے متعلق نازل کی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے جب میری والدہ کو پتہ چلا مسلمان ہو گیا، والدہ اپنے دین پر تھی، انہیں پتہ چلا کہ میرا گویا کہ بیڑا غرق ہو گیا، میں تو مارا گیا، پتہ نہیں میں کس راستے پر نکل گیا، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ والدہ نے کہا کہ اس دین کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنا پڑے گا، اگر نہیں چھوڑو گے تو میری قسم ہے میں نہ آج کے بعد کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، کھانا پینا نہیں ہے جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ بھی ڈٹ گئے، انتظار کیا۔ کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، ایک سے آگے دن جب بڑھنا شروع ہوئے تو واقعہ تو انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور ان کی حالت غیر ہونے لگی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ تو اس وقت میں نے اپنی والدہ سے ایک جملہ کہا جو ان کے بیٹے ہی نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ ایک بات یاد رکھو، لو کانت لکی 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، اے میری والدہ ایک بات یاد رکھو، تم یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ اس وقت تمہارے پاس ایک جان ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ اگر 100 ہوتے، تمہارے پاس 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ تم سب جانیں دے دیتی، تو یہ بات یاد رکھنا، ما ترکت دینی، میں اس دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ ان شئتی فکلی وان شئتی لا تاکلی، کھانا کھانا ہے کھا لیجیے، نہیں کھانا نہیں کھائیے، دین میں نہیں چھوڑوں۔ والدہ نے اب دیکھا کہ یہ شخص اپنی اینڈ پر ہے، اس نے تو سمجھنا نہیں ہے، تو انہوں نے مجبور ہو کے کھا پی لیا۔ یہ ایک وہ موقع تھا جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو آزمایا تھا، چیک ہوا ان کا ایمان۔ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے انسان جب کسی چیز کو بھی اہمیت نہ دے اور اللہ کے احکامات کو فوقیت دے تو اللہ اسے دنیا میں اعزاز اکرامات سے نوازتا ہے۔ دوسرا ان کا معاملہ ہوا جب یہ گورنر تھے کوفہ میں، عمر بن خطاب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، کوفہ والے ان کی شکایتیں پہنچاتے جا رہے ہیں، مختلف انداز سے ان کے بارے میں شکایتیں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ آخری شکایت آئی کہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ سیدنا عمر نے معزول کر دیا، اپنے پاس بلوایا، کہا 7 شکایتیں تو بہت آئیں، آخرکار نماز کی شکایت بھی پہنچ گئی، نماز کے متعلق تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے اپنا طریقہ بتایا، طویل حدیث ہے، اس وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جب سیدنا عمر نے ان کے نماز کا طریقہ سنا، فرمایا کہ میرا گمان یہی تھا کہ تم صحابی رسول ہو، تم نماز کے معاملے میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے جو سنت رسول سے ہٹ کرو۔ پھر آپ نے ایک کمیٹی بنائی، یہاں سے چند لوگوں کو تحقیق کے لیے کوفہ بھیجا کہ جاؤ ایک ایک مسجد میں اجتماع میں کھڑے ہو، سب لوگوں سے پوچھو کہ کیا سعد کے متعلق شکایت کیا ہے، سعد سے مسئلہ کیا ہے۔ وہ گئے مسجد گھومتے رہے، آخرکار بنی عبس کی مسجد میں پہنچے، وہاں ایک اسامہ ابن قتادہ نام کا شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا جب تم لوگ ڈھونڈ ہی رہے ہو، قسمیں دے کر پوچھ ہی رہے ہو کہ سعد سے مسئلہ کیا ہے، تمہارے مطالبے پر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کان لا یخرج بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یقضی ولا یحکم ولا یعدل فی القضیہ۔ جہاد میں جاتے ہیں لوگ، جاتے ہیں یہ نہیں جاتا، لوگوں کو لشکر روانہ کر دیتا ہے، خود بیٹھا رہتا ہے، جہاد میں خود نہیں نکلتا۔ مال غنیمت آتا ہے، اس کی تقسیم میں انصاف نہیں ہے، اس کے پاس کرپٹ آدمی ہے۔ اور جب یہ فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے درمیان مسئلے نپٹاتا ہے، اس میں بھی انصاف نہیں ہے اس کے پاس۔ یعنی جو اسلامی حکومت کی بنیاد ہے وہ پوری کی پوری ہلا کر رکھ دی اس آدمی نے، گورنر کے اوپر یہ الزام لگا کہ نہ نظام معیشت بہتر ہے اور نہ نظام عدل بہتر ہے، کرپٹ آدمی ہے، لہذا اس بنیاد پر ہمیں اس سے مسئلہ ہے۔ سیدنا سعد تک جب یہ بات پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جواب کیا دینا تھا، صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک بات کہی، اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعۃ کاذبا، اللہ تیرے بندہ اگر تو جانتا ہے جھوٹا ہے اور یہ کھڑا اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی کوئی شخصیت ہے، لوگوں کو اس کا نام پتہ چل جائے، شہرت مل جائے، ناموری ہو جائے،
اگر یہ اس نیت سے کھڑا ہوا ہے اور اگر جھوٹا ہے، اگر یہ ہے، میں 3 اس کے لیے بد دعائیں کروں گا، کیونکہ اس نے جو بات کی ہے صحابہ پر بات جو ہوتی ہے نا جب اس انداز میں، وہ صحابہ کی شخصیت پر بات نہیں ہوتی، وہ دین کی بنیاد پر بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ یہ شخص گر گیا، ایک دفعہ یہ شخص کرپٹ ثابت ہو گیا، ایک دفعہ اس شخص کے اوپر بدعنوانی ثابت ہو گئی، تو اس سے نقل شدہ سارا کا سارا دین ختم ہو گیا۔ ان سے محبت رکھنا، ان کے لیے خیر کی دعائیں کرنا، ان کو ایماندار تصور کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی ہے کہ آپ نے ان سے محبت کی ہے، آپ نے ان کے لیے خیر کی دعائیں کی ہیں، آپ نے ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا ہے، آپ نے ان کو اپنا ساتھی قرار دیا ہے۔ اب بات میری ذات کی نہیں ہے، ذات تو سہ لیتے ہیں، وہ ذات کے اوپر بات نہیں ہوتی، بات ہے اس دین کے اوپر جو ان سے منقول ہوا ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہے، ناموری کے لیے کھڑا ہوا ہے، شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہم آتل عمرہ، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، وآتل فقرہ، اور فقر و فاقے میں مبتلا رکھ، غربت اس کے اوپر طاری رہے، قلاش رہے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ کہتے ہیں یہ خود بڑھاپے میں جا کر شدید بوڑھا ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا، اس شخص کو جس نے یہ کھڑے ہو کر باتیں کی سید سعد کے خلاف، کہ اس کی آنکھوں کے اوپر بڑھاپے کی وجہ سے یہ جو پلکیں اور آنکھوں کے اوپر کی جو کھال ہے یہ اس کی آنکھوں کے اوپر آگے گر چکی تھی، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ یہ حصہ پورا کا پورا آنکھ کھول نہیں سکتا تھا خود سے، یہ اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتا تھا، اور یہ راستے میں بیٹھتا تھا، آنے جانے والی عورتوں کو دیکھتا تھا، آنکھیں کھول کر ان کو چھیڑتا تھا اپنی آنکھوں سے، اور اس وقت یہ کہتا تھا جس وقت چھیڑ رہا ہوتا تھا، شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، یہ جو بوڑھا تم آدمی دیکھ رہے ہو، بڈھا دیکھ رہے ہو، یہ مفتون ہے، فتنوں میں مبتلا ہے، اور اسے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کھا گئی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا دوسرا معاملہ تھا جس میں ان کو اللہ نے آزمایا اور آزمائی سے نکلے۔ ان کی زندگی کا ایک تیسرا معاملہ اور تھا، اور وہ تیسرا معاملہ یہ تھا، آپ نے بھی ان کی زندگی کا سنا، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یرموک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں تک گئے، آپ فتح مکہ میں آئے، ہر مارکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یعنی احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر دفاع کرنے والا شخص اسعد بن ابی وقاص تھے، یعنی بزدل نہیں تھے، سمجھدار تھے، اور بڑے بڑے علاقے انہوں نے فتح کیے ہیں، فاتح تھے، فاتح قادسیہ کا ان کا لقب ہے۔ جب مسلمانوں کے آپس کی جنگیں شروع ہوئیں، آپس کے اختلافات شروع ہوئے، تنازعات شروع ہوئے، اس وقت مسلمان کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ ان کے جب اختلافات، جو آپ اور میں بڑی دلچسپی سے ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان میں بڑی تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حقائق کی معرفت کی ہمیں کوشش ہوتی ہے۔ اب اس جیسی شخصیت جس نے اپنے آپ کو ثلث الاسلام قرار دیا ہو، 1/3، ان کے پاس ان کے ساتھی پہنچے، آئیے جی آپ بھی شریک ہوں، آپ بھی حق کا ساتھ دیں، آپ بھی تلوار اٹھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس جنگ میں ایک شرط پہ شریک ہو سکتا ہوں، ان لڑائیوں میں ایک شرط پہ شریک ہوں گا، ایک تلوار ایسی لے کے آؤ، لہو عینانی و لسان و شفتان، ایک تلوار ایسی ہو جس کے اوپر 2 آنکھیں بھی ہوں، زبان بھی ہو، ہونٹ بھی ہوں، اور وہ تلوار میں اٹھاؤں، چلانے سے پہلے وہ تلوار مجھے بتائے کہ جس کو تم مار رہے ہو ہادہ مؤمن و ہادہ کافر، جس کو مار رہے ہو یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اگر وہ تلوار مجھے بتا سکتی ہے، ایسی کوئی تلوار ہے تو لے آؤ، تاکہ میرا وار جس پر ہو، جس کو میں ماروں، جس کے خلاف میری تلوار اٹھے، وہ صرف کافر ہونا چاہیے، کسی مسلمان پر ان فتنوں میں مبتلا ہو کے میں تلوار نہ اٹھاؤں۔ جس نے تلوار ساری زندگی اٹھا کر رکھی ہو، اس کی تلوار ان دنوں میں رک گئی، بلکہ ان کے بیٹے عامر ابن سعد کہتے ہیں، بیٹے ہیں، کہتے ہیں یہ اپنے باڑے میں تھے، اپنے اونٹوں میں تھے، مشغول تھے، وہیں رہائش اختیار کر لی مدینہ سے باہر۔ ان کا دوسرا بیٹا آیا جس کا نام عمر تھا، عمر ابن سعد۔ کہنے لگے، جب اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو آتا ہوا دیکھا، بھائی بیان کر رہا ہے اپنے بھائی کے متعلق، عامر بیان کر رہا ہے عمر کے متعلق، دونوں سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کہ اپنے بیٹے کو جب آتا ہوا دیکھا تو ایک جملہ کہا، اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ جو سوار ابھی آ رہا ہے، اللہ مجھے اس سوار کے شر سے محفوظ رکھے۔ کون آ رہا ہے؟ بیٹا آ رہا ہے، اللہ مجھے میرے بیٹے کے شر سے محفوظ رکھے۔ بیٹے نے آ کر ایک ہی بات، پہلے ہی جملہ یہ کہ نزلت فی ابلی کا وغنمک،
تم تو یہاں اپنے باڑے میں آ کر بیٹھ گئے ہو، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا دنیا، وہاں جو لوگ ہیں وہ سارے حکومت اور معاملات میں جھگڑ رہے ہیں، تم کیوں نہیں اس معاملے میں اتر رہے؟ تمہیں بھی چاہیے تم بھی آ کر لڑو، اس میں آ کے حصے دار بنو، حکومت میں تمہارا بھی حصہ ہو۔ وہ بیٹے کو پہلے سے جانتے تھے، بیٹے کے آتے وقت ہی اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، جب کوئی آپ کے پاس اس قسم کی اطلاعات لے کر آئے، اس قسم کی خبریں لے کر آئے، اس قسم کی قصے کہانیاں آپ کو سنانے بیٹھے، تو میرا اور آپ کا وتیرہ اس شخصیت اسلام جیسا ہونا چاہیے، اعوذ باللہ من شر ھذا الرجل، اللہ مجھے اس آدمی کے شر سے محفوظ رکھے جو مجھے ان فطروں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، میرے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سینے پر ایک زور سے ایک ہاتھ مارا اپنے بیٹے کے، جس نے کہا تھا کہ آؤ حکومت کے معاملات ہیں، کرسی کی جنگ ہے، آگے تم بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال لو، تمہیں بھی ہو سکتا ہے کوئی حصہ مل جائے، تمہیں بھی کوئی سیٹ مل جائے۔ تو نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا، صحیح مسلم میں ان کی حدیث موجود ہے، فرمان نبی موجود ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو متقی بندہ ہوتا ہے۔ متقی آپ جانتے ہیں، غنی بندہ ہوتا ہے، غنی کا بھی آپ کو معنی مفہوم پتہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دی ہوئی چیز پر راضی ہو، خوش ہو، مطمئن ہو، وہ بندہ امیر ہے، وہ بندہ غنی ہے۔ الخفی، وہ آدمی جو لوگوں سے چھپ کر رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خفی والی حدیث سنی ہے کہ اللہ اس بندے سے، ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، میں اس مارکے میں شریک نہیں ہو سکتا، اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا۔ جس آدمی نے ساری زندگی تلوار اٹھائی ہو، اس کی تلوار بھی اور اس کی زبان بھی، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ محفوظ رکھا ہے، نہ تلوار سے شریک ہو نہ زبان سے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے رحمہ اللہ کسی نے مارکوں کے بارے میں سوال کیا ہے، جو مسلمانوں کے جنگیں، اختلافات ہم بھی پڑھتے ہیں، اس دور کا بھی مشغلہ تھا۔ تو کہا کہ اللہ نے ایک ہم پر رحم کیا، اور اللہ کا ہم پر رحم یہ تھا کہ ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے اللہ نے۔ ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے کہ ہم اپنی تلواروں کو اٹھا کر میدان میں کود پڑتے، اللہ کا کرم رہا نا کہ ہماری تلواریں محفوظ رہیں۔ ابھی ہمارے کھاتے میں، نامہ اعمال میں کوئی ایسا خون نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ ہو کہ یہ مسلمان کا خون اس نے بہایا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری تلواریں اللہ نے محفوظ کر دی ہیں تو اپنی زبانوں کو بھی ہم ان شخصیات کے متعلق محفوظ کر دیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایک مقام پر پہنچایا اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے ان کے بیٹے کہتے ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں ان کی وفات کا وقت ہے سن 55 ہجری میں ان کی وفات ہے، جس وقت ان کی تقریباً عمر 78 سال تھی۔ 78 سال کی عمر میں ان کی وفات کا جب وقت آیا تو دو کام ہوئے۔ پہلا کام یہ ہوا، ان کے بیٹے کہتے ہیں باپ کا سر میری گود میں تھا، اور فطرتی طور پر ان مواقع پر انسان روتا ہے، میں رو رہا تھا۔ مجھ سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے دیا، اللہ آپ کا اس وقت وقت جدائی کی، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ لا یعذبنی وانی من اہل الجنہ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ مجھے انشاءاللہ عذاب نہیں دے گا، میں اہل جنت میں سے ہوں۔ اس کے بعد امام ذہبی نے جب ان کی بات نقل کی، فرمایا صدق واللہ ہنیئا لہ، یہ آدمی بالکل سچا تھا، اللہ کی قسم اس آدمی کو اس کی یہ موت مبارک ہو، کیونکہ یہ اہل الجنہ میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وحی سے خبر لی تھی۔ اس وقت انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنا ایک جبہ نکالا، خاص صوف کا جو موٹا کپڑا ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم کا جبہ تھا، انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ جبہ ہے، یہ لو، لقیت المشرکین فیہا ببدر، بدر کے میدان میں جب میں نے مشرکین سے لڑا تھا نا، اس دن میں نے یہ جبہ پہنا ہوا تھا۔ وَإِنِّي خَبَّأْتُهَا لِهَذَا الْيَوْمِ، اس دن سے آج تک، سن 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی، 55 ہجری میں ان کی وفات ہے، تقریباً 53 سال میں نے اس جبے کو سنبھال کے چھپا کر رکھا ہے، آج کے دن لیے مجھے کفنانا اس جبے کے اندر، کیونکہ پہلے مارکے کے اندر پہلا تیر چلایا تھا میں نے یہی جبہ پہن کے۔ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں اسی جبے میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ زندگی ہے، یہ کام ہے کرنے کے، اپنے ایمان کی سلامتی کے، ان اقوام سے محبت کرنے کے، ان کے ساتھ جینے کے، ان کے ساتھ ملنے کے،
ان کے ساتھ آخرت میں اکٹھا ہونے کے۔ جس شخص کے دل میں ان کے لیے نفرت ہو، جس شخص کے دل میں ان کے لیے بغض ہو، جس شخص کے دل میں ان کے لیے عداوت ہو اصحاب رسول کے لیے، وہ کہاں پھر ان سے محبت کرنے والا ہے اور کہاں ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اہل الجنہ ہے، اصحاب رسول اہل الجنہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگلے ہوں پچھلے ہوں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ غلطیاں کوتاہیاں وہ اللہ کے سپرد ہیں، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، میں اور آپ ان کے اوپر حاکم نہیں ہیں۔ اپنی محبت کو مضبوط رکھیے، اپنے ایمان کو سنبھالیے، اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، پہلا جو سیدنا عمر بن خطاب نے سال کا آغاز کروایا تھا مسلمانوں کی تاریخ کا، وہاں سے یہ پہلا مہینہ بنتا ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو محرم کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ حرمت والا۔ یہ اس مہینے کی خاص نسبت ہے اللہ کی طرف، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ویسے یہ اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اہل الجاہلیہ جو تھے پہلے اسلام سے پہلے بھی یہ حرمت والے مہینے، آپ جانتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 اکٹھے مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آگے ایک رجب الگ سے آتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں وہ اس حرمت والے مہینوں کی پاسداری کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، کوئی چوری ڈکیتی، کوئی مار دھاڑ، قتل و غارت کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ 3 مہینے صبر ان سے مشکل ہوتا تھا، 2 مہینے تو کر لیا، تیسرا مہینہ آتا تھا، کہتے یہ حرمت والا ہے، ٹھیک ہے اس کی حرمت کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں، محرم کے بجائے سفر والا حرمت کا اس سال مہینہ ہوگا، محرم میں لڑ لو، سفر حرمت والے کے طور پہ گزار لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ اسی طرح حرمت والا مہینہ رہے گا۔ یہ مہینہ آج اس کی 2 تاریخ ہے، اس میں یوم عاشورہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی روزہ رکھتے تھے، مدینہ آئے تو یہود کو دیکھا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان سے وجہ جب پوچھی تو انہوں نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو غرق کر کے نجات دی تھی۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا اور ہماری دین میں بن گیا۔ آپ نے فرمایا یہ موسیٰ تو ہمارے ہیں نا، ہم بھی ایک ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ان کی تعلیمات کو صحیح معنی میں ہم نے تسلیم کیا ہے، وہ کوئی ہمارے مخالفین کے پیغمبر اور رسول نہیں ہے، کوئی ہم کہیں کرسچن کے اور یہودیوں کے وہ پیغمبر ہے، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارا موسیٰ سے کیا تعلق، تم تو ان کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والے ہو، موسیٰ سے زیادہ تعلق ہمارا ہے، ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا جب آپ کو بتایا کہ یہ تو مستقل ان کے ہاں سب کے سب رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر آئندہ سال باقی رہے تو ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اور اس روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، 1 سال پچھلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی جو عمومی جرنل روزے ہیں محرم کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے ہاں رمضان کے بعد جو پورے مہینے میں فضیلت والے روزے گزرتے ہیں وہ اس محرم کے مہینے کے روزے ہوتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کے ایمان کے خطرے کے لیے جو چیزیں ہیں ادھر ادھر گردش کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، چیزیں طرح طرح کی آپ کے پاس میرے پاس پہنچتی ہیں، ہم بھی جستجو کے اندر، ٹو کے اندر، لگن کے اندر گھستے ہیں، سنتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ہے کیا، پتہ تو چلے ہوا کیا تھا، معلومات ہی حاصل کر لیں۔ میں ایک بات آپ کو کہوں، میں نے آج تک کوئی پوری کتاب، کوئی مسئلہ اس حوالے سے، خاص طور پہ صحابہ کے تنازعات کے حوالے سے، یعنی کوئی ابھی مجھ سے اگر پوچھے، اگر یہ میں پڑھ کر آؤں تو بتا سکتا ہوں، پڑھے بغیر میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ جمل اور صفین کس سن میں ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کیا اسباب تھے، کون کون کس طرف تھے، کون اس میں مخالف تھا، کون حامی تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اس مضمون کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی ان تنازعات کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے یہ پڑھا ضرور ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ صلح کیسے ہوئی تھی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اپنے دلوں کو ان شخصیات کے لیے صاف رکھیے، وہی معلومات لیجیے جو آپ کے ایمان کے لیے مفید ہیں۔ یہ فتنے اٹھنے کے بعد، شعور کے بعد نہیں، شعور سے پہلے بھی اس کیفیت سے میں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔
جو آدمی رکھتا ہے رکھے، جو آدمی پڑھتا ہے پڑھے، لیکن فکر کرے اپنے ایمان کی، فکر کرے جو کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے جواب دینا ہے۔ کل یہ شخصیات اسلام جنت میں ہوں گی، میں پہنچ گیا جنت میں، ان کے لیے دل میں بغض رکھا، کس منہ سے میں ان کا سامنا کروں گا، کس منہ سے میں ان سے محبت کا اظہار کروں گا، کس منہ سے میں ان سے ملاقات کروں گا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، یہ شخصیات اسلام، ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے بعض اوقات بیان کر دیا جاتا ہے، آپ کبھی سن لیتے ہیں۔ ان چیزوں کو پڑھیں، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں کیسی کیسی دی، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنے وقت کو، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کی سربلندی کے لیے سب چیزوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اس حوالے سے کمپیئر کیجئے اپنے آپ کو اور ان کو۔ باقی ان میں سے کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی ہو، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو ان سے بہتر اور افضل سمجھنے کی کوشش کرے تو سوائے بیوقوف اور پاگل ہونے کے آدمی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے انصار کا تذکرہ کیا ہے، مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والے دیگر لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں جو آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو اسلام سے پہلے آ گئے، سبقت لے گئے، اسلام کی انہوں نے خدمت کر لی، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی کینہ، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی نفرت موجود نہ رہے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے۔ ان دعاؤں کو ان صحابہ کرام کے لیے بھی کیا کیجیے، اور دیگر شخصیات جو گزری ہیں ان کے لیے بھی کیا کیجیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کیا کیجیے، کیونکہ ہر مرحوم کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، ہمیں زندگی بھی اسلام والی عطا فرمائے، ان شخصیات کا پیروکار بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پر اپنا خاص رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔